ابھی حال ہی میں میری نظر سے گزرا آپ کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا, بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا, ملینز میں وہ جا رہا ہے. قبض کے حوالے سے آپ نے علاج بتایا تھا, وہ تو ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے. بالکل, یہ قبض کا جو مسئلہ ہے نا, اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے کہ یہ بیماریوں کی ماں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو پٹھوں کا کھچاؤ بڑھ جاتا ہے, طبیعت میں غصہ بڑھ جاتا ہے, چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے, ضد بڑھ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ اسی سے جنم لیتی ہیں, زیادہ بڑی بیماریاں. یعنی کہ آپ اس میں اگر قبض کے پیشنٹ بن گئے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ بواسیر کی شکایت ہو جائے گی. اور اسی طرح اب دل کا جو وال بند ہوتے ہیں, دل کا اٹیک ہوتا ہے, اس میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. جب بھی آپ کسی کا آپریٹ ہو رہا ہو اس سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے, کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو کہیں گے واقعی ہمیں قبض کی شکایت تھی, اس کے بعد بواسیر کی شکایت ہوئی ہے, اس کے بعد یہ مسئلہ بنا ہے. پھر اسی وجہ سے بعض اوقات بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے. پھر تذابیت گیس تو اکثر ہی رہتی ہے, نظام بگڑ جاتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ کا سٹول آپ کو اچھے طریقے سے آ جاتا ہے, آپ بالکل ذرا ریلیکس فیل کرتے ہیں, کیونکہ یہ سسٹم ہے. اگر آپ کو پیشاب اور پخانہ یعنی کہ سٹول اچھے طریقے سے آتا رہے تو آپ بالکل فٹ ہیں. جہاں پہ آپ کو یورین کی تنگی ہوئی تب بھی بیماریاں پھیلیں گی, جب بھی آپ کے اندر یہ کانسٹیپیشن ہوگی تب بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. آپ دیکھیں, اب کوئی بھی سالن ہے وہ آپ کسی ٹیبل پہ رکھ دیں تو رکھنے کے بعد آپ 1-2 دن اسے پڑا رہنے دیں, اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اس میں بعد میں دیسی گھی بھی شامل کر لیں تب بھی وہ کھانے کے لائق نہیں رہتا. تو ایک تو یہ کھلی فضا میں پڑی چیز خراب ہو گئی ہے. تو جب آپ کوئی کھانا ایسا کھاتے ہیں, آپ کو 1-2 دن سٹول نہیں آتا, 3 دن, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر آپ کے چیز ہے اس کے اندر کتنا تعفن پیدا ہوا ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں, جیسے آپ سالن میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں تو پھر وہ وہاں سے گیسز ہونا سٹارٹ شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ جراثیم پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح سٹمک کا حال ہوتا ہے, جب ہمیں پخانہ نہیں آتا, سٹول پاس نہیں ہوتا, تو اندر تعفن پیدا ہوتا ہے, وہ پھر اسی وجہ سے گیس چڑھتی ہے. اور اکثر ہم نے سنا ہے کہ جب بھی بزرگ اکثر کھڑے ہوں تو کوئی بندہ غصہ کر رہا ہو تو بزرگ کہیں گے لگتا ہے انہوں قبض ہوئی ہے, یعنی کہ ہمیں لڑی جا رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں اکثر گھروں میں ہوتا کیا ہے, ہمارے بزرگ, ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور بزرگوں کو آپ دیکھیں تو پوری رات بیچارے سوتے نہیں ہیں, صبح پھر وہ کسی نہ کسی بہو کی یا کسی نہ کسی کی وہ جو ہے نا شامت آ جاتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ وہ کہتے رہیں گے. کیوں آرام نہیں کر پائے؟ اب آرام کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ انسان کا مزاج جو اللہ نے بنایا, جیسے ہی 40 سال سے عمر اوپر جاتی ہے تو چیزیں سکیڑ کی طرف, واپسی کی طرف آتی ہیں. انسان کا مزاج 40 سال کے بعد خشک سرد ہو جاتا ہے, تو اس کو زیادہ آئلی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, واک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو کانسٹیپیشن ہو جائے گی. اور اکثر یہ بزرگوں کو کانسٹیپیشن رہتی ہے. ایسے پیشنٹ جن کو نیند نہیں آتی رات کو, آپ 100% کہہ لیں انہیں کانسٹیپیشن ہے. اب کانسٹیپیشن جب ہوتی ہے اس کے لیے پھر وہ طرح طرح کی دوائیں لیتے ہیں. اگر آپ وقتی ریلیف کے لیے کوئی ٹیبلٹ پیتے ہیں, کھاتے ہیں, یا کچھ ایسا سیرپ پی لیتے ہیں تو وہ وقتی ریلیف تو ملے گا, لیکن پراپر کرنا پڑے گا. اور پھر کئی دفعہ اتنی ڈوز سے پھر بھی نہیں آتا. وہ کیوں ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ سٹول آ گئے لیکن اندر خراش پیدا ہو گئی. تو اس وجہ سے اس کے لیے پراپر حل کے لیے میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں. سب سے پہلا کام تو ہمیں فائبر کی کمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور فائبر کی جب کمی ہو جائے, اندر خشکی پیدا ہو جائے, تو خشکی تو اتنی نقصان دہ ہے کہ آپ زمین ہے نا, زمین جتنی مرضی خوبصورت ہے, اوپر اچھی بھلی فصل ہے, اس کو پانی لگانا چھوڑ دیں تو کچھ عرصے بعد وہ فصل جو ہے تباہ ہو جائے گی, اور زمین خشک ہونے کے بعد کریکس آ جائیں گے, پھٹ جائے گی. تو پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو پہلے ہل چلاتے ہیں, پانی دیتے ہیں, اس کے بعد اس قابل ہوتی ہے. اسی طرح انسان ہے, جب اس کے اندر ڈرائنس آ جاتی ہے خشکی کی وجہ سے, اس کی چہرہ, جلد کھردری ہونا شروع ہو جاتی ہے, چہرے کے اوپر سے رونق جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں جی بال جڑ گئے ہیں, تو پھر انہیں میں جب علاج کرتا ہوں تو اس کے ساتھ یہ دائمی قبض کا علاج کرتا ہوں, پھر آئل دیتا ہوں, الحمدللہ بال آ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خشکی کی وجہ سے جیسے فصل جھڑ گئی, اسی طرح یہ بھی تو ہماری فصل ہی ہے نا, وہ جھڑ جاتی ہے. تو اس کا علاج بڑا آسان سمپل سا ہے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خشکی والی چیزیں چھوڑ دینی ہیں. آج قبض کا پیشنٹ کیوں زیادہ ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ, ینگس فوڈ کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں, اور بیکری آئٹم کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں. تیسرا کام ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیدل سفر نہیں کرتے. ایکسرسائز تو میں کہتا ہوں جو ایسے مریض ہے وہ ایکسرسائز لازمی کریں. صبح نماز پڑھ کے اذکار کرتے جائیں اور چلتے جائیں. ایک تو اذکار کی برکت, دوسرا وہ واک کریں گے تو کانسٹیپیشن ہوگی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ کھانے میں جو جتنی بھی خشک چیزیں ہیں انہیں استعمال کم کریں. فائبر والی جیسے سبزیاں ہیں, اس میں آپ دلیا ہے, دلیا گندم ہے, دلیا جو ہے, بہت اچھا ہے. اسی طرح سبزیاں لیں تو فائبر والی کدو ہے, توری ہے, ٹنڈے ہیں, شلجم ہے, گاجر ہے, مولی ہے, حلوہ کدو ہے, دالوں میں دال مونگ ہے. سالن زیادہ استعمال کریں, روٹی کم استعمال کریں.
ٹھیک ٹھیک ہے. بہت سارے ہمارے ایسے بھی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی ہم تو روٹی لگا لگا کے ورنہ سالن بالکل لگا کے کھاتے ہیں. ہاں جی. اب جب روٹی زیادہ کھائیں گے تو اس سے بھی کانسٹیپیشن پیدا ہوگی. صحیح تو اس میں ٹھنڈا پانی بہت زیادہ قبض پیدا کرتا ہے. ٹھنڈا پانی نہ پیئے. تو اس میں کرنا کیا ہے, سب سے پہلے تو کیسٹر آئل بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, سستی سی چیز ہے. بعض اوقات میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں جب وہ ہاسپٹلز میں یا طبیبوں کے پاس گئے ہیں 6 دن سے سٹول پاس نہیں ہو رہا تو بڑی اذیت میں ہے, وہ بیٹھ نہیں سکتا. ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا, ہم اپنے اوپر ہی دیکھیں 1-2 دن سٹول نہ آئے تو ہمیں غصہ چڑھ رہا ہے. تو جس کو 6 دن سے ہے وہ اٹھ کے کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا, تو اسے آپ صرف اور صرف کیسٹر آئل دیں 1 کپ گرم پانی میں یا دودھ میں. پانی میں زیادہ اچھا ہے, اس میں کوئی شہد یا گڑ شکر ملا لیں, میٹھا کر دیں. 1 سے 2 چمچ روزانہ استعمال کریں. تو اس سے کیا ہوگا, ایک دفعہ سٹول بھی پاس ہوگا, ساتھ آپ کی آنتوں کے اندر تری پیدا ہوگی, رطوبت پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بڑا آسان سا سادہ سا نسخہ ہے اور وہ آپ استعمال کر لیں تو اور ہی زبردست ہو جائے گا. اس میں سنا مکی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. سنا مکی اچھی والی لمبے پتے والی لے لیں, صاف ستھری کر کے, اور اس میں آپ نے ساتھ اجوائن لے لینی ہے. 100 گرام سنا مکی, 100 گرام اجوائن لے لیں, اور اس میں جو ہے 100 گرام ہی نمک عام سادہ گھر والا لاہوری نمک ملا کے پاؤڈر کر لیں. 1/2 ٹی اسپون صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کر لیں. اور اسی میں اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو وہ نمک بیچ میں سے نکال دے, تو یہ بہترین ہے. اسی طرح مختصر سا سادہ سا روغن بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسے پیشنٹ جو ہیں. زیتون آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں. انجیر بہت اچھی ہے, رات کو دودھ میں بھگو دی جائے اور صبح استعمال کر لی جائے تو اس سے بھی کانسٹیپیشن نہیں رہتی.